أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ تم بنی اسرائیل سے پوچھو، ان سے سوال کرو کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی ہوئی نشانیاں دی، عطا کی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دے بعد اس کے کہ وہ آ چکی ہے، اللہ کی نعمت آ چکی ہے، اس کے آنے کے بعد کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی تھی. ان پر آسمان سے من و سلوہ نازل کیا تھا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کر دیا تھا، وہ زمین کے اندر جہاں بھی جاتے بادل ان کو سایہ کرتے ہوئے چلتا تھا. یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی. جب اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. اور ایسی سخت سزا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کو پوری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے ان کے نصیب میں در بدر بھٹکنا لکھ دیا کہ بنی اسرائیل یہ یہودی جہاں بھی رہیں گے در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، جہاں بھی رہیں گے مارے جائیں گے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ نے ذلت، رسوائی ان کے اوپر پھینک کر مار دی، ان کے نصیب میں لکھ دی. تو یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کیا تھا. اور جب بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے اور اس کے بعد میں وہ اس نعمت کی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں یہی معاملہ کرتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ میں پھر عذاب والا معاملہ کرتا ہے. نعمت کی ناشکری کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جو نعمت دی ہے، یعنی انسان کو صحت دی ہے، اس کو وہ اللہ کے راستے میں لگائے، اللہ کی عبادتوں میں لگائے. اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں، دین کے کام میں، صدقہ اور خیرات میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، ان سب چیزوں میں خرچ کرے. تو یہ نعمت کی شکر گزاری ہے. لیکن جب انسان اپنی صحت کو، اپنی طاقت کو گناہوں کے کام میں لگائے، ظلم کرنے میں لگائے، اللہ کی عبادت کو چھوڑنے میں لگائے، مسجدوں سے دور ہونے میں اپنی طاقت کو ضائع کرے، برباد کرے، یا پھر دنیا کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنتی ہے، اس میں وہ اپنی طاقت کو لگاتا ہے، اس میں ضائع اور برباد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس ناشکری کا عذاب، اس ناشکری کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے. اور یہ عذاب جب آتا ہے تو انسان کے ہوش ٹھکانے اڑ جاتے ہیں اور اسے کوئی پتہ نہیں چلتا
کہ وہ کہاں بچ کر نکلے، کہاں بچ کر جائے۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر آتا ہے تو اس کے چاروں طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے کوئی نجات نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی کو خوبصورت کن کے لیے بنایا گیا؟ وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے۔ دنیا کی زندگی کو زینت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظروں میں بہت ہی خوبصورت بنا دیا گیا۔ شیطان نے بھی اس دنیا کو بہت ہی خوبصورت بنایا۔ اس دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر، اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ بہک گئے، اور اس دنیا کی دولت کو دیکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے۔ تو دنیا کی زندگی ان کے سامنے بہت خوبصورت نظر آنے لگی، اور اس کے مقابلے میں ان کے لیے دوسری چیزیں بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حالانکہ ایمان والوں کے لیے آخرت کی زندگی سب سے اہم ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی زندگی کو محض ایک سفر کی طرح گزارتا ہے، جس طرح سے مسافر کہیں ٹھہر رہا ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے کہ تم کوئی اجنبی ہو یا پھر کسی راستے کے مسافر ہو۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگے تو اس کی آنکھوں میں، اس کے دماغ میں اس دنیاوی زندگی کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے، یہاں کی دولت کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے، یہاں کے پیسے کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے یہ اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتا ہے، اس کے لیے اپنے ایمان کو بھی ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ یعنی کہ یہ لوگ اپنے آپ میں بہت اندر سے پھولے سما رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کو اہم سمجھ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کل قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، ان سے بڑھ کے ہوں گے، ان کے آگے ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے۔ دنیاوی زندگی میں بھلے ہی وہ پیچھے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھلے ہی وہ بہت ہی معمولی اور غریب اور فقیر مانے جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کہیں وہ بیٹھائے نہیں جاتے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں دنیا کے اندر جو دنیاوی زندگی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس زندگی ہے، اور جن کے پاس میں اچھی اچھی چیزیں ہیں، مہنگی چیزیں ہیں، ان کے سامنے ان تقوی والوں کی اگرچہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن کل قیامت کے دن یہ لوگ پیچھے ہوں گے اور یہ تقوی والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ آگے ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اللہ یعطی المال من یحب ومن لا یحب، کہ اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا۔ تو مال اور دولت کا مل جانا یہ اللہ کی محبت کی پہچان نہیں ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس میں پیسے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے اسے کوئی بھی انسان لے لے، اس کی اللہ کو پرواہ نہیں، کوئی بھی اسے لے لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل اصبع الذي يجعل احدكم في اليم ثم يخرج بما يخرج، کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان تم میں سے اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈالے اور پھر انگلی کو نکالے، تو اس کے اب ہاتھ میں، اس کی انگلی میں کتنا پانی آئے گا؟
زیادہ سے زیادہ ایک قطرہ یا وہ بھی نہیں، وہی حیثیت اس دنیا کی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اسی لیے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس رزق کو یا یہ روزی جو تمہیں دی گئی ہے اس کو خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ انفق ولا تخش من اللہ اقلالا، کہ تو خرچ کر اور خوب خرچ کر اور اللہ سے غریبی اور فقیری کا خوف مت کھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب و کتاب دینے والا ہے۔ اور یہ مال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مال کیا ہے؟ یہ انسان یقول ابن آدم، آدم کی اولاد کہتا رہتا ہے مالی مالی، کہ میرا مال ہے، میری دولت ہے، میری دولت ہے، حالانکہ اس کی دولت کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو اس نے کھایا اس کو ختم کر دیا، جو اس پر وہ چلا اس پر اس کو اس نے جو پہنا اس نے اس کو پرانا کر دیا، وہ سیدھا کر دیا، یہی اس کا مال ہے، اس سے زیادہ اس کے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ سب کا سب ختم ہو جانے والا ہے، ایک دن چلا جانے والا ہے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے، آج سے نہیں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بسایا ہے تب سے اس دنیا کا اصول ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان آتا ہے اور کچھ چیزیں خرچ کرتا ہے، پھر پیسے ختم ہو جاتے ہیں، کپڑے پہنتا ہے، وہ کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو آخرت کا سفر کرنا ہے جس کی حیثیت سمندر کے برابر ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے بے شمار روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اس لیے جسے اللہ تعالیٰ روزی دے، جسے اللہ تعالیٰ دولت دے، وہ خرچ کرنے میں بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے۔ بخل اگر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے آدم کے اولاد، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو بندہ کہے گا اے اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا لیکن تو نے مجھے، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے تو وہاں پاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے صدقے کے بڑے فضائل ہیں اور بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں صدقے کے بارے میں۔ بہرکیف اصل مقصد یہ ہے کہ انسان خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جتنا ہو سکے اپنی دولت کو لگائے، اپنے پیسے کو لگائے۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب زندہ رہتے ہیں تب تو خرچ نہیں کرتے اور مرنے کے بعد اسی پیسے کو ضائع اور برباد کرتے ہیں، حالانکہ انسان کا جو عمل ہے وہ مرنے کے بعد بالکل آف کلوز ہو جاتا ہے۔ جو ڈائری ہوتی ہے وہ فرشتے اس ڈائری کو، نامہ اعمال کو لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ بس 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کے حق میں جاری رہتی ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب اس کی دولت کو، اس کے پیسے کو لوگ اس کے مرنے کے بعد میں ضائع اور برباد کرتے ہیں اور ساری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کنجوسی اور بخیلی کرتے رہے، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ تو خرچ کر، میں تجھے دوں گا، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہ بھی دے تو کیا ہم خرچ نہیں کریں گے؟ اگر ہمارے اوپر غریبی ہی آ جائے خرچ کرنے سے تو کیا ہم خرچ نہیں کریں گے؟ ہم خرچ کریں گے، اس لیے کہ یہ اصل جو سودا ہے یہ آخرت کا ہے اور اس کا نفع اصل ہم کو آخرت میں حاصل کرنا ہے، دنیا کے اندر حاصل نہیں کرنا۔ ہم صدقے سے اکثر اس لیے بھی رک جاتے ہیں کہ ہم 2 روپے صدقہ کرتے ہیں تو 20 روپے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے صبح میں صدقہ کیا تو شام میں آ جائے پیسہ واپس ہمارا، شام میں کیا تو صبح میں واپس آ جائے، یہ ہم سوچتے رہتے ہیں، اس لیے ہم صدقہ کر نہیں پاتے۔ جب ہمارے نظر میں آخرت ہوگی اور ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صدقے کا ثواب ہمارے لیے مرنے کے بعد رکھے گا اور اس کا نفع ہمیں مرنے کے بعد ملے گا،
جب ہم یہ سوچ کر صدقہ اور خیرات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم خوب خرچ کریں گے اور بغیر افسوس کے خرچ کریں گے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے یہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ کم ہوتا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تبھی تو ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے، تبھی ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے روٹھ گیا ہے، خفا ہو گیا ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ایک ایک حصے کو کیا کر دیا ہے، بالکل بکھر کر رکھ دیا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اگر راضی ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو چھو سکے، اور اگر چھو بھی لے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خوش ہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے اندر پتھر کھا رہے تھے اور ایسی حالت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ایک طرف تو لوگ گالیاں دے رہے تھے، دوسری طرف سے لوگ پتھر برسا رہے تھے اور بری طرح سے مارا، بری طرح سے زخمی کیا۔ وہ ایسا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے آہ نکلی تھی، اور زبردست ایسی آہ نکلی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسا موقع آیا ہے کہ احد سے زیادہ آپ کو کبھی تکلیف پہنچی ہے؟ احد کے اندر کیا ہوا تھا؟ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں، گال میں جو خود ہوتا ہے، خود کی 2 کڑی اندر گھس گئی تھی۔ یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایک صحابی نے نکالنے کی کوشش کی تو ان کی دانت ٹوٹ گئی، لیکن وہ نہیں نکلا۔ خود کی جو یہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک دانت شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، طائف کے دن میں جب تیری قوم مجھے پتھر سے مارتی تھی اور جب میں بیٹھ جاتا تھا تو دوبارہ مجھے اٹھا دیتی تھی، پھر پتھر سے مارتی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک آہ نکلی تھی اور فرمایا تھا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، کہ اللہ میں اپنی طاقت کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور میں اپنی کم عقلی کی شکایت کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، اور ان لوگوں پر میں اپنی کمزوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درد بھرے لہجے میں کہا الی من تکلنی، کہ مجھے کس کے حوالے کر دیا، مجھے کہاں پہنچا دیا؟ الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، اتنی دور کہ یہ لوگ مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، ایسے دشمن کے پاس جس کا معاملہ ان کے ہاتھ میں، میرا معاملہ ان کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے۔ لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، کہ اگر تیرا غصہ مجھ پر نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ان ساری تکلیفوں کو میں برداشت کرنے کے لیے تیار، غیر ان عافیتک ہی اوسع لی، لیکن تیری عافیت، تیری معافی سب سے بڑھ کے ہے میرے۔ تو ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کو چاہا اور اسی کو تلاش کیا، اسی کو طلب کیا۔ انسان کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، اس سے 2 آیت کے بعد میں، کہ لوگ یہ سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر وہ مصیبت نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئی، اور ان کے اوپر ایسی مصیبتیں آئی کہ ایسی تکلیفیں اور پریشانیاں آئی کہ انہوں نے اپنے دل سے یہ آواز نکالی متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ لیکن ان کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرا۔ ایسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا تھا، ایسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا کہ ان کی زبانوں سے نکل پڑا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس لیے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا کی جو چکا چوندھ ہے اور دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی زینت، یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ انسان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب وہ آیا کب گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم تیار کر رکھی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کا عذاب، دنیا کی مصیبت کچھ بھی نہیں، دنیا کی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جب اس جہنم کو دیکھے گا تو انگلیاں چبانا شروع کرے گا اور افسوس کے مارے اپنے پورے ہاتھ کو چبا جائے گا کہ میں نے جب وہ جنت کو دیکھے گا اور کہے گا کہ میں نے اس جنت کے لیے اپنی دنیا کو خوبصورت سمجھا، اس جنت کے آگے میں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو ختم کرے، پریشانیوں کو ختم کرے،
آج دیکھو پریشانیاں آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، ایسی حالت ہو گئی ہے کہ مسلمان بالکل لاچار اور مجبور ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، ان کی حالت کی خبر لینے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو اس وقت بھی اللہ سے غافل ہیں۔ اب کون سا وقت چاہیے آپ کو؟ ایسے وقت میں بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے بھی بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں اس وقت ایسے مسلمان ہوں گے جو کچھ ان میں سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر نماز چھوڑ کر گفتگو ہنسی مذاق کر رہا ہوگا، کوئی شراب کے نشے میں ڈوبا ہوگا، کوئی زنا میں ملوث ہوگا، کوئی چوری کر رہا ہوگا۔ ایسے ہیں، ایسی حالت میں بھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصیبتیں اسی لیے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اسی لیے آتا ہے نا، تاکہ لوگوں کو دین حق پر لایا جا سکے، راہ راست پر لوگوں کو لایا جا سکے، سیدھے راستے پر لوگوں کو لایا جا سکے۔ اور اگر ہٹ دھرمی پہ ہم تلے ہیں کہ نہیں ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہمارے اوپر بڑا عذاب ہی چاہیے، تو پھر انتظار کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب ان کی پکڑ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا